بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی اہم نیوز کی جانب۔ سب سے پہلے بات کریں گے اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جو انگلینڈ کے پرائم منسٹر بورس جانسن، ان کی طرف سے اہم اعلان کیا گیا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد اسپین حکومت کا اہم اعلان کیا ہے، اس سے کیا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے بعد یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں کچھ اہم معلومات ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ اور آخر میں بات کریں گے کہ اسپین کی حکومت نے 20,000 یورو کن کو دینے کا اعلان کیا ہے اور کون اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس پہ تفصیلی بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو اسپین، یورپ اور انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال۔ اسپین اور یورپ کی صورتحال جو ہے وہ انڈر کنٹرول نظر آ رہی ہے۔ ویکسینیشن بہت تیزی کے ساتھ جاری ہے۔ ویکسینیشن کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو اپڈیٹ کرتا چلوں۔ جن لوگوں کو پہلے کرونا ہو چکا تھا ان کو جانسن کی ڈوز لگائی جا رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں پہ آپ بغیر رجسٹریشن کے، بغیر سیتے کے جا کے لگوا سکتے ہیں، فوراً ویکسینیشن اپنی کروا سکتے ہیں، وہاں پہ بھی جانسن کی لگائی جا رہی ہے۔ لیکن باقی عام طور پہ جو ہے وہ دوسری میڈرونا کی، اس کے ساتھ ساتھ فیزرے کی، یہ جو ہے وہ لگائی جا رہی ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ جو بایو اینڈ ٹیک اینڈ فیزر ہے، جو کہ جرمن اور امریکن کمپنی کے الحاق سے بنی ہے، اس کی ریشو سب سے زیادہ سکسیسفل ہے، 96 to 97%۔ اور اس کی 2 ڈوز لگتی ہیں، پہلی ڈوز کے بعد 20 دن کے بعد دوسری ڈوز لگتی ہے۔ سب سے زیادہ سکسیس ریشو اس کی ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس شپن میں ہے کہ کون سی بہتر ہے، کون سی بہتر نہیں ہے، کس کے رزلٹ کیسے ہیں۔ جو ڈینجر تھی وہ شروع میں پتہ چل چکا تھا، اس پہ بین کر دیا گیا۔ وہ انگلینڈ کی تھی ایک ویکسینیشن جس کے بعد خون میں لوتھڑے بننا شروع ہو جاتے تھے، وہ اب نہیں لگائی جا رہی۔ اس وجہ سے وہ اب تقریباً معطل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی بہت کم ریشو میں لوگوں کو ہوتا تھا، جن کو کی خاص قسم کی بلڈ کے پرابلم آلریڈی ہوتے تھے، انہی کے ساتھ یہ انفیکشن ہوتی تھی۔ عام طور پہ اس کے رزلٹ بھی برے نہیں تھے۔ لیکن اوورال تمام جو ویکسینیشن ہے وہ قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہوتی ہے اور وہی وہ کام کرتی ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی ایسی ویکسین نہیں ہے جو کہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ وہ تمام چیزیں آپ سے پہلے ہی پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خاص طور پہ اگر آپ کو کوئی الرجی ہے لازمی طور پہ بتائیں لگوانے سے پہلے۔ اس کے بعد جب لگوا لیتے ہیں وہ 15 منٹ کے قریب آپ کو کہتے ہیں کہ ہمارے قریب بیٹھ جائیں، چند 100 میٹر کے فاصلے سے، تاکہ آپ کو اگر خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو آپ ان کو آگاہ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد 24 گھنٹے جو ہے لگانے کے بعد تھوڑا سا آپ احتیاط کریں۔ اس کے بعد جو ہے دوسری ڈوز پہ کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوتا، پہلی ڈوز پہ یہ تھوڑا سا ہو سکتا ہے، سر بھاری ہو سکتا ہے، تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہے، جسم میں تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں نے پہلی ڈوز لگوا چکا ہوں، مجھے ایسی کوئی بھی فیلنگ نہیں آئی۔ صرف بامشکل 4-5 گھنٹے میرے بازو میں تھوڑی سی تکلیف رہی جہاں پہ انجیکشن لگا تھا، اس کے بعد کوئی بھی اور کسی طرح کی سمپٹم جو ہے وہ سامنے نہیں آئی۔ اب بات کرتے ہیں انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال پہ۔ انگلینڈ کی تازہ ترین صورتحال کافی بری ہے۔ وہاں پہ جنوری کے بعد سب سے زیادہ مریض ہیں، لیکن وہاں کے پرائم منسٹر بھی کافی زیادہ پر امید ہے اور ان کا کہنا ہے کہ ہم بہتری کی طرف جائیں گے اور جا رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا ہم نے کنٹرول کیا ہے اور مزید تمام ایریاز کو کنٹرول کریں گے تاکہ یہ وبا مزید نہ پھیلے۔ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 19 جولائی کو ہم کی بریک تھرو دیں گے، نئی اپڈیٹس دیں گے جو کہ بہتری کی اپڈیٹس ہوں گی۔ ہم کوشش کریں گے کہ مزید لاک ڈاؤن نہ کیا جائے اور ہم کوشش کریں گے کہ ریڈ لسٹ کنٹری کو محدود کیا جائے تاکہ مزید جو ہے پرابلمز انٹرنیشنل لیول پہ، نیشنل لیول پہ لوگوں کو برداشت نہ کرنی پڑے۔ ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ خاص طور پہ ابھی ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ہم ریسٹرکشنز ختم بھی کر دیتے ہیں تو آپ نے ڈسٹنس رکھ کے اپنی زندگی کو ابھی تک گزارنا ہے، ماسک کی پابندی کرنی ہے تاکہ ہم اس وبا سے لڑ سکیں۔ اب بات کرتے ہیں اسپین حکومت کا ایک اہم اعلان ہے۔ جیسے کہ ہر مہینے سیپے جو ہے وہ اعلان کرتا ہے، اسی طرح سیپے نے ایک اور اعلان کیا ہے جولائی کے مہینے کے لیے۔
ہم جب سے یہ وبا چلی ہے اس وقت سے سیپے کا اور حکومت کا یہی پلان ہے کہ بہت زیادہ لوگ پاروں پہ ہیں، ایرتے پہ ہیں، بے روزگار ہیں، یودا پہ ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کورسز لے کے آئے جائیں تاکہ ان کے فیوچر میں ان کے لیے جو ہے وہ مددگار ثابت ہو۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ خاص طور پہ یہ کیوں اہم ہے، کیونکہ سیپے جو اب کورسز لے کے آ رہا ہے، جو فری میں دے رہا ہے لوگوں کو، یہ اصل میں پیڈ ہے۔ یعنی کہ اگر آپ کسی پرائیویٹ یونیورسٹی سے یا کسی سرکاری یونیورسٹی سے کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو اچھی خاصی اس کی فیس دینی پڑتی ہے، کیونکہ یہ پروفیشنل جو ہے وہ ڈپلوماز ہیں، پروفیشنلزم میں آپ کو یہ سکھایا جاتا ہے، اس وجہ سے آپ کو وہاں پہ پے کرنا پڑتا ہے۔ لیکن سیپے کی طرف سے یہ فیسلٹی ہے کہ یہ جو لوگ کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ بالکل فری آف کاسٹ ہے۔ سب سے زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے ایرتے والوں کو، پارو والوں کو اور ایودا والوں کو۔ اگر آپ بھی ایودا پہ ہیں، پارو پہ ہیں، ایرتے پہ ہیں تو لازمی طور پہ اس کورسز میں انٹرسٹ لیں۔ فارغ رہنے سے بہتر ہے آپ اسی طرح کی کوئی ڈگری کر لیں جس سے آپ کو فیوچر میں بہتر مواقع مل سکیں، خاص طور پہ پروفیشنلزم میں سیپے نے یہ بہت اچھے اچھے کورسز انٹروڈیوس کروائے ہیں۔ باقی آپ سیپے کی ویب سائٹ پہ جا کے مزید معلومات لے سکتے ہیں، بے شمار ویڈیوز میں نے اس کے لنک شیئر کیے ہیں۔ اس ویڈیو میں دوسرا اہم لنک تھا جو میں نے شیئر کرنا تھا، اس وجہ سے اس سیپے کا لنک شیئر نہیں کر سکا۔ باقی آپ سیپے کی ویب سائٹ گوگل پہ جا کے سیپے فری کورسز یا کورسز گراتس لکھیں گے تو تمام جو کورسز ہیں وہ آ جائیں گے اور آپ وہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ مزید ٹیلی فون پہ بھی معلومات لینا چاہتے ہیں، جہاں پہ آپ رینیو کرواتے ہیں ہر 3 مہینے بعد اپنی سمپلی ہو، وہاں پہ بھی آپ سکھ کے دفتر میں بھی، جس کو انم کا دفتر بولتے ہیں، وہاں سے بھی آپ کورسز کی معلومات لے سکتے ہیں اور وہ آپ کو لنک شیئر کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یورپین سیٹلمنٹ اسکیم کے بارے میں کچھ اہم معلومات۔ اہم معلومات یہ ہے کہ انگلینڈ کی حکومت نے اعلان کیا کہ 6 ملین سے زیادہ ہمیں ریسیو ہو چکی ہیں اپلیکیشنز۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جن کے ابھی اپیل چل رہی ہے یا جنہوں نے 30 جون کو اپلائی کیا ہے یا آخری دنوں میں، ظاہر ہے اب وہ ویٹنگ لسٹ میں ہے، ان کے لیے کوئی بھی کسی طرح کا مسئلہ نہیں ہے۔ 30 جون سے پہلے اپلائی کرنے والوں کے رزلٹ کو اسی طرح دیکھا جائے گا جس طرح ان کا سٹیٹس 30 جون سے پہلے ہے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلو، اگر آپ کا فیورابل ہو جاتا ہے تو آپ کو پری سیٹلمنٹ سٹیٹس یا سیٹل سٹیٹس ملے گا۔ اگر آپ کو ریجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ کو عموماً طور پہ اپیل کا رائٹ دیا جائے گا۔ اپیل لازمی کیجیے گا جو وہ مانگتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں بھی کمی بیشی نظر آتی ہے تو وہ آپ کو ریجیکٹ یا ریفیوز کر سکتے ہیں، تو اس پہ اس کمی کو پورا کر کے دوبارہ لازمی اپیل میں جائیں اگر وہ آپ کو اپیل کا رائٹ دیتے ہیں۔ یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یورپی یونین کے جو لوگ ہیں وہ ای یو اسکیم میں اپلائی کریں، ای یو میں نہ کریں، کیونکہ وہ ناروے، آئس لینڈ، سوئٹزرلینڈ کے لوگوں کے لیے، جو وہاں کے لوگ ہیں وہ یورپین میں اپلائی نہ کریں، وہ ای یو میں اپلائی کریں۔ ان چیزوں کا بھی آپ نے خیال رکھنا۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناواقفیت کی وجہ سے یہ بھی پرابلم کا شکار ہوئے ہیں کہ انہوں نے غلط سلیکشن کی جس کی وجہ سے ان کو ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑا۔ اب بات کرتے ہیں آخر میں اسپین حکومت کی طرف سے 20,000 یورو کی جو امداد، ایک قسم کی امداد ہے جو کہ کاروباری حضرات کے لیے اور جوانوں کے لیے۔ یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو پروگرام ہے اس کی پوری ڈیٹیل لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا، آپ کلک کر کے خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 35 سال سے عمر آپ کی کم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ آپ کی جو آتونومو ہے یا امپریسا ہے وہ 1 سال سے زیادہ ہونا چاہیے اور 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ نئے امپریسے والوں کو، آتونومو والوں کو پریفرنس دی جائے گی۔ 35 سال سے کم عمر ہو، 1 سال سے 3 سال کے درمیان کا آپ کا آتونومو یا امپریسا ہو، نیشنلٹی ہونی چاہیے آپ کے پاس اسپین کی، یا آپ کا لیگل سٹیٹس ہونا چاہیے اسپین میں، مطلب یہ کہ غیر ملکی بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ 15 جولائی اس کی آخری ڈیٹ ہے، 15 جولائی سے پہلے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ خوبنس کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے، یہاں پہ آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ اس کا تمام نام، لنک آپ کو اس لنک میں مل جائے گا۔ اس لنک کو آپ نے کلک کرنا ہے اور وہاں پہ چلے جانا ہے اور وہاں پہ آپ کو تمام معلومات ملے گی، وہ آپ نے ریڈ کر لینا ہے۔ اگر آپ اس ایلیجیبلٹی پہ پورا نہیں اترتے تو کسی کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس پہ اگر پورا اترتا ہے تو وہ لازمی طور پہ فائدہ اٹھائیں۔ 20,000 یورو ملیں گے آپ کے
کاروبار کو بوسٹ کرنے کے لیے، اور یہ ایک قسم کی امداد کے طور پہ، ایودا کے طور پہ، جو کہ نان ریفنڈیبل ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اب تک کی اہم نیوز۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز اپڈیٹ کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔